لیکن یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ میں ہوئے 9/11 اٹیکس کے بعد، جب القاعدہ نے نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی پر حملے کیے تھے۔ اس واقعے کو لے کر امریکہ کا غصہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس وقت امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی ٹیررزم کو سپورٹ کرے گا اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ بے شک صدام حسین، جو اس وقت عراق کے ڈکٹیٹر تھے، ڈائریکٹلی 9/11 میں ملوث نہیں تھے، لیکن امریکہ کو لگتا تھا کہ صدام حسین مختلف ٹیررسٹ گروپس کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں، پر عراق پر ڈائریکٹلی حملہ کرنے کے لیے یہ الزام کافی نہیں تھا۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ یو ایس عراق میں صدام حسین کا ہولڈ ختم کرنا چاہتا ہے، جو پچھلے 24 سالوں سے وہاں مختلف رولز میں حکومت کر رہے تھے۔ لہٰذا عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم کرنے کے لیے اور وہاں حملہ کرنے کے لیے یو ایس کو کوئی ٹھوس وجہ چاہیے تھی، جس کے لیے امریکہ نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ صدام حسین عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن چھپا رہا ہے، یعنی کہ نیوکلیئر ویپنز۔ اسی دعوے کو بنیاد بنا کر مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس کام میں امریکہ کا ساتھ دیا یو کے، آسٹریلیا اور پولینڈ کی ملٹری نے، جو لڑتے لڑتے صرف 3 ہفتوں میں عراق کے کیپٹل بغداد تک پہنچ گئے۔ عراق پر حملے کے پہلے ہی دن پریزیڈنٹ صدام حسین کہیں روح پوش ہو گئے، اور جب امریکن ملٹری بغداد پہنچی تو انہیں صدام حسین کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ یو ایس ٹینکس اور ٹروپس نے بغداد پر قبضہ کر کے صدام حسین کا 24 سالہ تخت الٹ دیا۔ وہاں کے مشہور فردوس اسکوائر پہ صدام حسین کا اسٹیچو بھی ٹروپس نے گرا کر اپنی جیت سیلیبریٹ کی۔ پر صدام حسین کا اسٹیچو تو گر چکا تھا، لیکن اصلی صدام حسین کو ڈھونڈ کر گرانا شاید اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا۔ اب صدام اور ان کی گورنمنٹ کے ٹاپ آفیشلز کو ڈھونڈنا یو ایس ملٹری کی اولین ترجیح تھی۔ یو ایس ملٹری کے ایک سولجر کو فل پاور دی گئی کہ صدام اور ان کے 51 آفیشلز کو کہیں بھی دیکھا جائے تو انہیں زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں پکڑ کر پیش کیا جائے۔ پر ان موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں ٹوٹل 52 آفیشلز تھے۔ ان کے چہرے ہر کسی کو یاد کروانے کے لیے تاش کے اسپیشل پتے پرنٹ کروائے گئے، جن میں صدام حسین اور ان کے 51 آفیسرز کی تصویریں پرنٹ کروائی گئی۔ کیونکہ پلینگ کارڈز میں بھی ٹوٹل 52 پتے ہوتے ہیں اور موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں بھی 52 نام ہی تھے۔ اس سے سولجرز فارغ ٹائم میں جب گیم کھیلتے تو ان کو اپنے ٹارگٹس کا چہرہ بار بار دیکھ کر یاد ہو گیا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک یو ایس ملٹری نے عراق کا چپا چپا چھان مارا، گھروں پہ چھاپے مارے، رشتہ داروں سے انویسٹیگیشن ہوئی، شاپس، کالجز، مسجدیں، کچھ نہیں چھوڑا گیا۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ صدام ہے تو عراق میں، لیکن آخر ہے کہاں؟ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن صدام حسین اور ان کے 2 بیٹوں کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد یو ایس نے اناؤنس کیا کہ جو بھی صدام حسین یا ان کے بیٹوں کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دے گا اس کو $55 ملین کا انعام دیا جائے گا۔ $15 ملین ان کے بیٹوں پر اور $25 ملین کا انعام صدام حسین پر رکھا گیا۔ عراق میں کئی لوگ خود صدام حسین کے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو یقین تھا کہ پیسوں کی لالچ میں ہی صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملے گی، اور ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص یو ایس ملٹری بیس پر گیا اور کہا کہ صدام حسین کے دونوں بیٹے ادے اور کسے میرے گھر میں موجود ہیں۔ پہلے تو کسی کو یقین نہیں ہوا، لیکن جب یو ایس ملٹری نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیرا تو معلوم پڑا کہ واقعی ادے اور کسے وہاں موجود ہیں۔ وہ سیدھی طرح باہر نکلنے کو راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھے۔ لہٰذا کئی اٹیمپٹس کرنے کے بعد گھر پر میزائل اٹیک کیا گیا۔ سولجرز جب گھر کے اندر گئے تو انہیں ادے اور کسے دونوں کی ڈیڈ باڈیز ملی، یعنی صدام حسین کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی جو آخری امید تھی وہ بھی چلی گئی۔ لیکن یو ایس ملٹری نے اس کو اپنی ہار تسلیم نہیں کیا۔ دوسری طرف صدام حسین کے کئی ساتھیوں کو ڈھونڈ کر زندہ اریسٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ اب 4 مہینے گزر چکے تھے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یو ایس ملٹری اب یہ سوچنے لگی کہ شاید صدام حسین بھی کسی حملے میں مر چکا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے یو ایس ملٹری کی کوششیں بھی کم ہونے لگی۔
نہ تو کسی ملٹری آپریشن اور نہ ہی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ صدام حسین کے زندہ ہونے کا اشارہ دے رہی تھی، پر اسی دوران ایک آڈیو ٹیپ نے سارا پلاٹ ہی بدل دیا۔ یہ آڈیو ٹیپ تھی صدام حسین کی، جس میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کی موت پر دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ اس آڈیو ٹیپ کا مطلب تھا کہ صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر سے صدام حسین کو ڈھونڈنے کی کوششیں تیز کر دی اور اس کے سر پر جو $25 ملین کا انعام تھا اسے بڑھا کر $30 ملین کر دیا گیا، اور ساتھ ہی انفارمیشن دینے والے کو US سٹیزن شپ دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ اتنی بھاری رقم کی لالچ میں ہر کوئی اپنی قسمت آزمانے لگا۔ عراقی لوگوں نے الٹی سیدھی انفارمیشن دینا شروع کر دی، اس امید میں کہ اگر وہاں سے صدام حسین پکڑا گیا تو ان کو انعامی رقم ملے گی، پر اس سے امریکہ کا کام اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ تاش کے پتوں پر چھپے تقریباً تمام لوگ ہی پکڑے جا چکے تھے، صرف کچھ ہی بچے تھے جن میں صدام حسین بھی شامل تھا۔ اسی دوران ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سارجنٹ ایرک میڈوکس نے تاش کے پتوں سے ہٹ کر بالکل الگ سمت میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ جن لوگوں کو موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں ڈالا گیا تھا وہ موسٹلی صدام حسین کی گورنمنٹ کے ٹاپ آفیشلز تھے۔ ان کی پاور صدام حسین سے تھی، نہ کہ صدام حسین کی پاور ان سے۔ اس وقت صدام حسین کو اگر سب سے زیادہ کسی کی ضرورت ہوگی تو وہ ہیں اس کے باڈی گارڈز۔ صدام حسین کے باڈی گارڈز 3 کیٹیگریز میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک اس کے محل کی پروٹیکشن کرتے تھے، دوسرے پہلے سے اس جگہ کو جا کر کلیئر کرتے جہاں صدام کو جانا ہوتا تھا، اور تیسرے تھے حمایہ۔ یہ گارڈز ہر وقت صدام حسین کے ساتھ رہتے تھے، اور اس وقت صدام حسین کو سب سے زیادہ انہی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایرک میڈوکس نے ان گارڈز کو ڈھونڈنے کے لیے صدام حسین کے ہوم ٹاؤن ٹکریت جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس نے صدام حسین کے ایک باڈی گارڈ محمد ابراہیم عمر کے بیٹے سے کچھ انٹروگیشن کی، لیکن یہ باڈی گارڈ بھی کہیں مسنگ تھا۔ پھر اس کی ملاقات صدام حسین کے ایک بہت پرانے نوکر سے ہوئی، جہاں سے کچھ خاص تو نہیں، لیکن یہ معلوم پڑا کہ صدام حسین کو مسکوف نامی ڈش بہت پسند ہے، جو کہ عراق میں ایک مچھلی سے بنائی جاتی ہے۔ یہاں میڈوکس کو یاد آیا کہ صدام حسین کے باڈی گارڈ محمد ابراہیم عمر کے بیٹے نے انٹروگیشن کے دوران بتایا تھا کہ اس کے باپ کو فشنگ کا بہت شوق ہے، اور وہ ایک فش فارم کا مالک بھی ہے جو سمیرا نامی شہر میں موجود ہے۔ میڈوکس جب فش فارم پر پہنچا تو وہاں محمد ابراہیم عمر تو نہیں، لیکن 2 مچھیرے ضرور ملے۔ ان مچھیروں کا ڈائریکٹلی ابراہیم عمر سے کوئی تعلق نہیں تھا، پر ان میں سے ایک عراقی گوریلا فائٹر کا کزن نکلا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جب صدام حسین کا تخت الٹ دیا گیا تو اس کے کلوز ملٹری آفیشلز نے امریکن ملٹری کے خلاف گوریلا وار شروع کر دی تھی۔ ایسا مانا جا رہا تھا کہ یہ گوریلا فائٹرز ابراہیم عمر کے اشارے پر چلتے ہیں، جو کہ صدام حسین کا سب سے کلوز باڈی گارڈ تھا۔ مچھیرے نے اپنے ایک انکل کا ذکر بھی کیا جس کا گھر بغداد میں ہے۔ میڈوکس نے اپنے ٹیم کے ساتھ بغداد کے اس گھر کو گھیرا، اس امید میں کہ شاید یہاں سے بھی کوئی انفارمیشن مل جائے، اور حیرت انگیز طور پہ ابراہیم عمر وہیں پہ چھپا ہوا تھا۔ ابراہیم عمر صدام حسین کا پرسنل باڈی گارڈ تھا، اور وہ اکثر اپنے فش فارم سے صدام حسین کو مسکوف نامی مچھلی کی ڈش بنوا کر بھیجا کرتا تھا۔ فی الحال وہ امریکن ملٹری کے خلاف ایک گوریلا وار کو لیڈ کر رہا تھا، اور اسی کو ہی صدام حسین کی اصل لوکیشن کے بارے میں پتا تھا۔ اریسٹ ہونے کے بعد وہ کچھ بھی بتانے کو راضی نہیں تھا، لیکن جب میڈوکس نے اسے انٹروگیٹ کیا اور یہ یقین دلایا کہ اسے اور اس کی فیملی کو US میں سٹیزن شپ دی جائے گی تو پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ ابراہیم نے بتایا کہ صدام حسین الدور نامی ٹاؤن میں چھپا ہوا ہے۔ اس کی نشاندہی پر US ٹروپس نے الدور ٹاؤن کو سرچ کرنا شروع کیا۔ وہاں ٹگرس ریور کے کنارے 2 فارم ہاؤس تھے، پر دونوں خالی نکلے۔ اس وقت ابراہیم عمر جو ٹروپس کے ساتھ موجود تھا، اس نے اشارہ کیا زمین کی طرف جہاں ایک رسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ رسی بہت لمبی تھی اور زمین کے اندر سے ہوتی ہوئی دور ایک اسپائڈر ہول کے اندر جا رہی تھی۔ اس اسپائڈر ہول کی انٹرنس ایک اسٹائرو فارم سے بند کی گئی تھی۔
جب اس سوراخ کو کھولا گیا تو اندر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی وقت ایک سولجر ہینڈ گرنیڈ اندر پھینکنے ہی والا تھا کہ اس سوراخ میں سے 2 ہاتھ نکلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ لمبی داڑھی والا ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میرا نام صدام حسین ہے اور میں عراق کا پریزیڈنٹ ہوں۔ امریکن آرمی صدام حسین کو زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ 32 ہفتوں کی لگاتار کوششوں کے بعد ایرک میڈوکس کی کوششیں آخر رنگ لے آئیں۔ بعد میں اینالائز کرنے پر دیکھا گیا کہ اگر میڈوکس کو یہ پتا نہیں چلتا کہ صدام حسین کو مشکوف نامی ڈش پسند ہے تو شاید وہ یہاں تک کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ بعد میں جس الزام پر عراق پر حملہ کیا گیا تھا کہ وہاں صدام حسین ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن چھپائے بیٹھا ہے، کہیں نہیں ملے، اور امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہاں ہمیں کچھ نہیں ملا۔